حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، حضور کی 10 سال خدمت کرنے والے، حضور کی عادتوں کو اپنے سینے میں سمونے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار دیدار کرنے والے، نبی پاک کی زبان سے اپنا نام بار بار سننے والے، وہ صحابی جن کی آنکھوں پہ محبت کے ساتھ حضور نے ہاتھ رکھے، وہ صحابی کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کا گھر تھا بصرہ میں مسجد کے ساتھ، جب مسجد سے نماز پڑھ کے میں نکلا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 1، سورہ المؤمنون، آیت نمبر 9۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو تسلسل کے ساتھ، روانی کے ساتھ معانی اور مفاہیم اور تفسیر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کا فیض ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا نور ہمیں دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ آج کی جو آیہ کریمہ درس کا حصہ ہے، یہ المؤمنون کی 9 نمبر آیت کریمہ ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، اسی سورہ کے شروع میں جو مومنین کی کامیاب ہونے کی پہلی صفت اور پہلی نشانی جو بتائی گئی وہ یہ تھی، اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، خوف رکھنے والے ہیں، خشوع خضوع کرنے والے ہیں، خدا کی طرف خوب متوجہ ہونے والے ہیں۔ اب پہلی صفت بھی نماز، آخری صفت، مضمون پورا ہو گیا نا آج، یعنی کہ اس کے بعد جو ہم اگلی آیت پڑھیں گے اس میں ان تمام صفات کو اپنانے والے کو جو اللہ انعام عطا فرمائے گا اس انعام کا ذکر ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ذرا غور کریں، فکر کریں کہ ایک ہی صورت ہے اور ابھی 9ویں آیت جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 9ویں آیت کے اندر دوبارہ نماز کا ذکر فرمایا، ذرا انداز مختلف ہے۔ پہلا جو نشان تھا یا پہلی صفت تھی وہ تھی کہ وہ نمازوں میں ڈرتے ہیں، نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ 9ویں آیت میں فرمایا اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ معنی دارت، اس کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ نماز اتنی عظیم المرتبت اور اتنی شان و شوکت والی عبادت ہے کہ رب کائنات نے قرآن کے اندر بار بار اس کا ذکر فرمایا۔ اور یہاں پہ ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب بھی مومن اور جب بھی کامیاب انسان اور جب بھی اللہ سے ڈرنے والے مسلمان نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں خوف الہی ہوتا ہے۔ اور پھر کہا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، وقت سے نماز کو ضائع کر کے بعد میں اور سستی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے بلکہ انتہائی اہتمام کے ساتھ وقت پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 431۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تم پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے کہ جو سست نمازیں پڑھیں گے اور نمازوں کو تاخیر سے پڑھیں گے، نمازیں ضائع کر کے پڑھیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں پھر ہم کیا کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر آپ اپنی وقت پر نمازیں پڑھیں۔
تو نماز کو ایک تو پڑھنا ہوتا ہے نا، نماز نہ پڑھنے والوں کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی نماز کی ہدایت عطا فرمائے۔ کیا پتہ وہ خدا کے نزدیک ایک نماز آ جائے نماز میں تو اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کے نزدیک کسی کا کیا مقام ہے ہم جج نہیں کر سکتے، ہم میجرمنٹ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے نماز پڑھیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ ایک تو نماز میں ڈرتے ہیں اللہ میں ڈر عطا فرمائے، اور دوسرا اپنی نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ اب ایک واقعہ سنیں آپ، بڑا مزے کا، مسلم شریف ہے 422 نمبر حدیث ہے، بڑے مزے کا واقعہ ہے۔ علاء ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مصر میں نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز پڑھ کے میں نکلا ہوں تو ساتھ ہی مکان تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، حضور کی 10 سال خدمت کرنے والے، حضور کی عادتوں کو اپنے سینے میں سمونے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار دیدار کرنے والے، نبی پاک کی زبان سے اپنا نام بار بار سننے والے، وہ صحابی جن کی آنکھوں پہ محبت کے ساتھ حضور نے ہاتھ رکھے، وہ صحابی کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کا گھر تھا بصرہ میں مسجد کے ساتھ۔ جب مسجد سے نماز پڑھ کے میں نکلا تو انہوں نے پوچھا کیڑی نماز پڑھی نے؟ سحر کی نماز پڑھی کہ لیٹ پڑھی؟ تو انہوں نے پوچھا کون سی نماز پڑھی ہے؟ تو چونکہ عصر کا وقت داخل ہو رہا تھا تو ہم نے کہا جی زور کی نماز پڑھی۔ آپ نے کہا زور کی نماز ابھی پڑھی ہے آپ نے؟ حالانکہ زور کا ٹائم تھا، ان کی کوئی مجبوری نہیں ہوگی، تو انہوں نے نماز تھوڑی لیٹ پڑھی۔ تو پھر کہتے ہیں دوبارہ مسجد میں پلٹ کر آئے تو ہم نے مسجد میں نماز پڑھی صحابی رسول کے پیچھے عصر کی، اور عصر کی نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو کے پیچھے مڑے اور آپ نے پڑھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز کا وقت ہے، یعنی نماز کو اپنے وقت سے آگے کر کے بعد میں پڑھ لیں گے، خیر بعد میں پڑھ لیں گے، خیر بعد میں پڑھ لیں گے، خیر بعد میں پڑھ لیں گے، ہم کرتے ہیں نا بعض اوقات ایسے۔ ٹھیک ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اپنی نمازوں کی جو لوگ حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کا انتظار کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو اذان کے ساتھ ہی وہ مسجد میں دوڑے چلے آتے ہیں، رب کہتا ہے ان پر ہماری خاص رحمتیں برستی ہیں۔ قرآن مجید سورہ النساء آیت کریمہ نمبر 142 خدا تعالیٰ منافقین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور یہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر تو ہم نہیں کر سکتے کہ بات ان کی ہو رہی ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے، بات ان کی ہو رہی ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے۔ بچوں کو شاید معلوم نہ ہو، بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 قسم کے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ کتنی قسم کے؟ ایک وہ تھے جو جان و مال نبی پاک کی ہر بات پہ قربان کرتے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو نماز تو پیچھے پڑھتے تھے لیکن دل میں بغض رکھتے تھے نبی پاک سے مشابہت نہ ہو جائے۔ ہمیں قرآن کہتا ہے منافقین جس طرح نماز پڑھتے تھے اس طرح تم نماز نہ پڑھو تاکہ تمہاری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو وقت پہ نماز پڑھنا، ہاں کہ مجبوری ہے بھائی، بعض اوقات مجبوری پیش آ جاتی ہے، کوئی کہیں جانا ہے یا کچھ، سب کو مجھے بھی پیش آتی ہے، آپ کو پیش آتی ہے، مجبوری ہے۔ ایک آدھ دفعہ روزانہ تو مجبوری پیش نہیں آتی نا، ایک آدھ دفعہ مجبوری پیش آتی ہے مہینے میں یا 2 مہینوں میں یا 2 دفعہ پیش آئے گی، اس سے زیادہ تو نہیں آتی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاف ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کا نور ہمارے سینوں کو عطا فرما کر ہمارے سینوں کو، ہماری نگاہوں کو، ہمارے ایمان کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔